الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله مولانا العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا نہایت رحم والا ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے، اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. درود و سلام میرے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساحت پہ لاکھوں سلام. اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، یعنی وہ اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، جن کا ہم مناتے ہیں یوم رضا، اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام. سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری رمضان المبارک کی خصوصی افطار نشریات عقیدت رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اپنے تمام دیکھنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو، چاہنے والوں کو خلوص بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کا یہ مہینہ بابرکت مہینہ، اور یہ عشرہ جو کہ عشرہ مغفرت سے ہم گزر رہے ہیں، اور جتنا ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں آپ تسبیحات پڑھیں، استغفار کی تسبیحات پڑھیں، اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے. ظاہر رمضان المبارک کا جو مہینہ ہمیں میسر اس لیے ہوا ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اور اپنے نامہ اعمال میں اپنی نیکیوں کا اضافہ کریں، کیونکہ ہم ایک نیکی کرتے ہیں اس کا جو ثواب ملتا ہے ہمیں 70 گنا ہمیں زیادہ ملتا ہے، اور اگر ہم کوئی ایک گناہ کرتے ہیں تو اس کا گناہ بھی ظاہر ڈبل ہو جاتا ہے. تو مطلب سامعین، یہ مہینہ جو ہے بابرکت مہینہ، اس میں جتنا ہو سکے اپنے رب کو راضی کر لیں، اور ہو سکے تو اس کی جو مخلوق ہے نا اس کو منا لیں، ان سے پیار کریں، ان کے لیے احساس پیدا کر لیں. اگر ان کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں نا، تو یہ مہینہ ایسا ہے کہ اگر اس میں آپ نے کسی کو روٹھے ہوئے کو منا لیا نا، تو میرا رب بھی آپ سے انشاءاللہ راضی ہو جائے گا، اور آپ کی بھی آخرت سنور جائے گی، اور ہماری بھی انشاءاللہ آخرت سنور جائے گی. ہم آتے ہیں ہمارے سیگمنٹ کی طرف، جو کہ قصص الانبیاء کا ہمارا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے. اس سے پہلے لیکن میں چاہوں گا کہ ہم ایک نعت کو شامل کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ معروف نعت خواں جناب محمد حمزہ قادری صاحب موجود ہیں، اور آج قاری القرآن جناب قاری غلام مصطفیٰ صاحب نے بہت خوبصورت آپ نے قرأت کی، بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ کا میں تعارف کراؤں. السلام علیکم جناب.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कारी साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक का बड़ा करम, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज पहली बार आप हमारी नशरियात में आए, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ जनाब। जज़ाकल्लाह। सचल न्यूज़ नेटवर्क की पूरी टीम की जानिब से, हमारे बहुत मालिकान की शुक्रिया, जानिब से, जज़ाकल्लाह, और बहुत खूबसूरत अंदाज में आप माशाल्लाह क़िरात करते हैं। जज़ाकल्लाह। तो कारी साहब माशाल्लाह हाफिज़ भी हैं आप या सिर्फ कारी हैं? मैं जी कारी हूँ और आलिम का कोर्स मैंने किया हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हमारे ज़ाहिर उलमा कराम होते हैं हमारे साथ, और इस सेगमेंट में ख़ास जनाब शौकत हुसैन सालवी साहब जो कि हमारे साथ मौजूद होते हैं, और यकम रमज़ान से आप हमारे साथ हैं। किबला अस्सलाम वालेकुम। किबला हज़रत कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आपकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत मैं चाहता हूँ कि एक नात को हम शामिल करते हैं, जी, उसके बाद हमारा जो ऐसे ही। सेगमेंट है कससुल अंबिया उस तरफ आते हैं। मैं चाहूँगा हुजूर की बारगाह में हदिया नात। आहा या रसूल अल्लाह, मेरे आका। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ये दिल तेरी यादों से महकता वाह 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 वाह। ही रहेगा। ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा। वाह 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 वाह। यादों से आमीन अल्लाहुम्मा। महकता ही रहेगा, क्योंकि तेरा था ये तेरा है, ये तेरा ही रहेगा। वाह वाह वाह। ही रहेगा, तेरा था ये तेरा है, ये तेरा ही रहेगा। सरकार से मांगो तो सही आल का सदका। सरकार से मांगो तो सही आल का सदका। मिलता था ये मिलता है, ये मिलता ही रहेगा। मिलता था ये मिलता है, ये मिलता ही रहेगा। और क्या लुत्फ हो सरकार मुझे हश्र में कह दे। क्या लुत्फ हो सरकार मुझे हश्र में कह दे। मेरा था ये मेरा है, ये मेरा ही रहेगा। मेरा था ये मेरा है, ये मेरा ही रहेगा। अल्लाह के महबूब से टुकड़ों पे ये मांगता। अल्लाह के महबूब के टुकड़ों पे ये मांगता। पलता था ये पलता है, ये पलता ही रहेगा। पलता था ये पलता है, ये पलता ही
تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا تیرا تھا یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا تیرا تھا یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا۔ ماشاءاللہ جناب محمد حمزہ رضا قادری صاحب کی خوبصورت آواز میں ہدیہ نعت آپ نے سماعت کی۔ اور سامعین، ہمارا سیگمنٹ قصص الانبیاء، اور ہم کسی بھی ایک نبی کا ہم ذکر کو سماعت کرتے ہیں، اور اس کو خوبصورت انداز میں جناب علامہ مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب فرماتے ہیں۔ میں قبلہ سے پوچھتا ہوں آج کس نبی کا جناب ذکر کریں گے آپ قصص الانبیاء میں؟ جی آج انشاءاللہ ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ بسم اللہ قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، اور ان کی خاص کر کے وہ دعا، ان کی وہ التجا فریاد، اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی تو پھر اس کے نتیجے میں آپ کے ہاں آپ کے لخت جگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ویسے ہی آپ کے لخت جگر حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی منصب نبوت پر فیض ہوئے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور آپ اپنے والد گرامی کی موجودگی میں ہی اللہ کے احکامات کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے، اور مخلوق خدا کو اللہ کے دین کی دعوت دیا کرتے۔ اور جس طرح آپ کے والد گرامی حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تھا، اسی طرح آپ کے لخت جگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید کیا گیا تھا، آپ کو بھی قتل کیا گیا تھا۔ اس کی پوری ایک تفصیل ہے، مختصر یہ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نبوت کے جب ڈنکے بجنے لگے اور چاروں طرف آپ کی شہرت ہونے لگی، لوگوں تک یہ تمام باتیں پہنچنے لگی کہ آپ لوگوں کے مختلف نوعیت کے مسائل سنتے ہیں، اور پھر ان مسائل کا صحیح حل بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ تو آپ کے پاس ایک مسئلہ آیا جو کہ اس وقت کے ظالم اور جابر بادشاہ کی طرف سے تھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ وہ ظالم اور جابر بادشاہ اپنے چچا کی بیٹی اپنی بھتیجی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا، جو کہ قوم بنی اسرائیل کے اندر بھی یہ چیز ناجائز اور حرام سمجھی جاتی تھی، اور اس کے باوجود جب کہ اس سے پتہ ہے کہ بھتیجی کے ساتھ نکاح کرنا یہ حرام ہے اور ہمارا دین ہمیں ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا، اس کے باوجود انہوں نے یہ پروگرام کیا کہ میں اپنی چچا کی بیٹی بھتیجی کے ساتھ نکاح کروں گا، اور یہ سوال لے کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، اور ساتھ ہی مورخین، مصنفین اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ تحفے اور تحائف کے ساتھ آیا تاکہ میرے اس سوال کا انکار نہ کیا جا سکے۔ تو وہ تمام تحفے تحائف لے کر کے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خدمت میں بادشاہ اپنی بھتیجی کے ہمراہ حاضر ہوا کہ جی میرا یہ سوال ہے اور مجھے اس کا صحیح جواب چاہیے، اور ہمارے حق میں ہی آپ اس کا جواب دیں۔ پتہ تو اسے تھا یہ چیز غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اس کے باوجود اب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے قوم کی موجودگی میں، لوگوں کا ایک جمع غفیر موجود ہے، اور انہیں مخاطب کر کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اچھا حضرت۔ اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد جو ایک صحیح مسئلہ تھا، اس سوال کا صحیح جواب تھا، آپ نے وہ جواب ارشاد فرمایا کہ دیکھیں چچا کی بیٹی بھتیجی کے ساتھ نکاح کرنا، اس کی ہرگز ہمارا دین اجازت نہیں دیتا، اور یہ فعل حرام کہلائے گا، یہ کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ جب ان کے خلاف انہوں نے ایک فتویٰ دیا اور اس سوال کا آپ نے جواب دے دیا، اور پھر قوم کے سامنے لوگوں کو بھی بتا دیا، انفارم کر دیا اس سوال کے جواب کے حوالے سے،
تو اس پر محترم شہزاد سعیدی صاحب وہ جابر ظالم بادشاہ اور اس کی بھتیجی جو ہے وہ غضبناک ہو گئے اللہ اکبر، اور آپ کے مخالف بن گئے، دشمن بن گئے۔ اب اس بادشاہ کی بھتیجی کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، ایک ہی صورت ہے آپ کا اور میرا نکاح ہونے کی، وہ یہ ہے کہ آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس راستے سے ہٹانے کے لیے آپ ان کو قتل کروا دیں۔ جب یہ قتل ہو جائیں گے تو پھر ہمارے لیے جو ہے ہمارے درمیان جتنی رکاوٹیں ہیں وہ ساری کی ساری دور ہو جائیں گی، ہم آسانی سے نکاح کر لیں گے۔ تو اس ظالم اور جابر بادشاہ نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، اسی پر عمل کرتے ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ اس نے سپاہیوں کی ڈپٹی لگائی کہ جاؤ جا کر کے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دو۔ اس وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام حالت نماز میں تھے اور محراب میں کھڑے ہو کر کے آپ اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، اور اس حالت نماز کے اندر ان بدبخت سپاہیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی آپ کے والد گرامی کو بھی بے دردی سے شہید کیا گیا تھا اللہ اکبر، اور آپ کو بھی حالت نماز کے اندر شہید کر دیا گیا۔ یہاں صحابی رسول، کیونکہ یہاں مصنفین اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے ایک حضرت زکریہ علیہ السلام یا یحییٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بڑے بڑے نفوس قدسیہ کو قتل کیا۔ اللہ اکبر، اور حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب کسے ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کے نبی کو قتل کرے، اللہ اور اکبر، جو اللہ ایسے اکبر، آدمی کو قتل کرے جو مخلوق خدا کو بھلائی کی دعوت دے، بھلائی کے راستے پر گامزن ہونے کا درس دے، ایسے بندے کو اگر قتل کیا جائے تو سب سے زیادہ سخت عذاب نبی کے قاتل اور بھلائی کا درس دینے والے انسان کو اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کو سزا ملے گی، اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالی ہمیں انبیاء کرام کا ذکر پڑھنے کی اور ان کی تعلیمات کو پڑھ کر کے ان سے سچی محبت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت قصص الانبیاء میں آپ نے سماعت کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر، اور بہت خوبصورت انداز میں قبلہ نے سماعت سنایا ہمیں اور ہم نے سماعت کیا۔ اللہ پاک ان کے ذوق میں برکتیں عطا فرمائے۔ مطلب سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری رمضان المبارک کی خصوصی نشریات عقیدت رمضان SNN سچل نیوز نیٹ ورک کی خوبصورت اسکرین پر، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ ہم چاہیں گے کہ ہم لیں آپ سے وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ملاقات ہمارا سیگمنٹ عالم اور ہم میں۔ تو دیکھتے رہیں SNN کی سچل نیوز نیٹ ورک کی خوبصورت افطار نشریات عقیدت رمضان۔